ایک یہ بات یاد رکھیں کہ عشر کی جو شرائط ہیں ان میں جو بندہ زمین کا یعنی وہ جو فصل حاصل ہوئی ہے اس فصل کا مالک ہے اس پر عشر یعنی یہ زمین کی زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرے گا. اس میں عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں. اگر غیر عاقل ہے یا بالغ نہیں ہے تو اس کی زمین سے فصل ہوئی ہے تو اس میں سے بھی عشر دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نصاب نہیں ہے کہ کتنے میں سے دیا جائے گا. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمین جو بھی پیدا کرے تم اس میں سے عشر ادا کرو. کیا فرمایا؟ زمین جو بھی پیدا کرے تم اس میں سے عشر ادا کرو. اب اس کی کم از کم مقدار کوئی مقرر نہیں کی گئی اور ہمارا احناف کا یہی موقف ہے کہ زمین سے جو بھی پیداوار ہوتی ہے, جو میں نے پہلے اصول بیان کیے ان اصولوں کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ اس میں عشر ہے یا نصف عشر یعنی 10واں حصہ ہے یا 20واں حصہ, وہ اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی. اس میں کوئی چون و چرا نہیں ہوگا. اور رہی اس کے وقت کی بات, تو وقت جو ہے وہ جب فصل ملے, فصل تیار ہو جائے, کٹ جائے, آپ کو غلہ حاصل ہو گیا, اسی وقت اس کا وقت ہے. اور یہ جتنی بھی سال میں فصلیں ہوں گی ہر فصل میں سے عشر ہے. یہ میں وہ مسائل بیان کر رہا ہوں جن کی انتہائی اشد ضرورت ہے. لوگ باجرہ بھی کاشت کرتے ہیں, گندم بھی کرتے ہیں اور عشر صرف گندم سے دیتے ہیں. سمجھ گیا کہ وہ گندم سے عشر دے دیا اور اسی کے ساتھ لہسن بھی انہوں نے کاشت کیا, اسی کے ساتھ ترکاریاں بھی کی, سبزیاں بھی کاشت کی, اسی کے ساتھ سرسوں بھی کاشت کیا. لیکن عموماً ذہن یہ ہوتا ہے کہ عشر تو صرف گندم کا ہے, حالانکہ زمین جو پیدا کرے اس میں سے آپ نے زمین کی زکوٰۃ یعنی عشر ادا کرنا ہے. ہاں, جو سبزیاں یا جو پھل گھر کے اندر لگائے جائیں اور ان کو آپ گھر میں یا کوئی علماء نے لکھا ہے کہ ایسی جگہ جیسے کوئی آپ کا ادارہ ہے یا مقبرہ کا لفظ بھی لکھا, اس کے گرد و نواح میں کوئی جگہ تھی, کوئی ایسی زمین تھی جہاں آپ نے کاشتکاری کی ہے گھر کی ضرورت کے لیے, تو اس پر عشر نہیں ہے. یعنی گھر کے اندر اس پر اصحاب رسول کا اجماع ہے, اس پر عشر نہیں ہے. لیکن جو فصل کے طور پر آپ کسی جگہ پر لگاتے ہیں اس میں عشر ہے, اور آپ کو وہ جون سی بھی جنس ہوگی, جو بھی جنس نفع حاصل کرنے کے لیے آپ نے بیجی ہے, اس کو کاشت کیا ہے, اس پر عشر دیا جائے گا.